اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم آج کا یہ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کس شہر سے۔ میں ڈسٹرکٹ مظفر نگر سے انجم بول رہی ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے میرے گھر والوں نے میری شادی کی تھی نا، وہ شادی میری پسند کی نہیں تھی مولانا صاحب، اور میں نے اپنے پسند سے شادی کی ہے، مگر جو لڑکا پہلے والا ہے وہ ڈیورس نہیں دے رہا۔ اس معاملے میں زبردستی کر رہا ہے، بہت زیادہ، بہت کوششیں کر لی مگر وہ ڈیورس دینے کو پکا نہیں ہے بالکل بھی۔ ہر طرح کوشش کر کے دیکھ لی، اور بھی اب ہم بنا طلاق کے رہ رہے ہیں۔ میں پہلے جو دوسرا والا لڑکا ہے اس کے ساتھ نہیں رہ رہی ہوں۔ اب یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ نکاح کر سکتے ہیں ہم یا نہیں کر سکتے، یا پھر اس کا کوئی حل بتاؤ آپ ہمیں، ہم کیسے کریں؟ وہ لڑکا ڈیورس بالکل نہیں دے پا رہا، بالکل منع کر رہا ہے وہ ڈیورس دینے کے لیے۔ پہلے شوہر سے طلاق نہیں ہوا ہے، یہ دوسرے مرد کے ساتھ میں رہ رہی ہیں، ان کا رہنا کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ جب تک زوجیت باقی ہے کسی بھی دوسرے مرد سے تعلقات برقرار نہیں ہو سکتے۔ پہلے طلاق لیں اور اس کے بعد عدت مکمل کریں اور اس کے بعد پھر شرعی حکم دریافت کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے، اور دوسری بات میں عرض کروں کہ اس دنیا میں کامل کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کوشش کریں کہ 100% آپ کے مزاج کے مطابق ہی کوئی آپ کو شوہر ملے، یا کوئی شوہر یہ کوشش کرے کہ اس کے مزاج کے مطابق ہی 100% اس کو زوجہ ملے، تو شاید بسا اوقات یہ مشکل کام ہو۔ لہٰذا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے اگر آپ کو ساتھ رہنا ہے تو خوشی کے ساتھ رہیں، اور اگر علیحدہ ہونا ہے تو طلاق کے ذریعے سے پہلے علیحدہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد اگلا قدم بڑھائیں کہ پھر کیا کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مجاہد حسین لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عراق میں جو کربلا کا نام ہے یہ پہلے سے ہی موجود تھا کہ حسین کے کربلا آنے پر ہی دیا گیا نام یہ ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ عراق میں جو کربلا معلیٰ ہے، اس کا نام پہلے سے کربلا صحیح، ہے؟ آپ نے اچھی تصحیح کر دی کہ ہمارے برادر کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ سرزمین عراق پر ایک شہر ہے اس وقت کہ جس کا نام کربلا ہے، یہ ایران میں نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ سرزمین کربلا جس کا نام متعدد نام اس کے بیان کیے گئے ہیں، خود سرکار سید الشہداء جس موقع پر اس سرزمین پر وارد ہوئے، آپ نے دریافت فرمایا تھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے، اور جب یہ پتا چلا کہ اس کا نام کرب و بلا ہے تو پھر آپ وہیں پر اتر پڑے اور آپ نے خیموں کو نصب فرمایا اور یہ فرمایا کہ اسی سرزمین پر ہم اور ہمارے بچے شہید کیے جائیں گے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ممبئی ممرہ سے بات کر رہا ہوں۔ سر، سوال میرا یہ تھا کہ ایکچولی میرے کو ممی پاپا کو زیارت پہ بھیجنا ہے، تو میں یہ سوچا تھا کہ مطلب زیارت پہ جانے سے پہلے جو پیسے ہیں تو وہ پیسے کا کیا کچھ خمس وغیرہ دینا ہوگا کہ مطلب وہ پیسہ جائز ہو جائے، کیونکہ مجھے لگتا نہیں کہ مطلب اتنی بڑی اہمیت والی جگہ پہ ممی پاپا جا رہے ہیں، تو میرے حساب سے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ پیسہ کسی کو دینا چاہیے؟ اگر دینا چاہیے تو وہ کتنا؟ تو پلیز مجھے بتائیے۔ تھینک یو۔ خوش نصیب ہیں کہ اپنے والدین کو زیارت کربلا معلیٰ کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھیجنے سے پہلے کیا خمس نکالنا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر یہ خمس اس رقم پر واجب ہو گیا تو پھر پہلے خمس نکالا جائے گا، اس کے بعد اس رقم کو استعمال کیا جائے گا۔ اب سوال یہ کہ خمس واجب کیسے ہوا؟ اگر یہ رقم کہ جس سے زیارت پر بھیج رہے ہیں یہ گزشتہ سال کی درآمد سے بچی ہوئی رقم تھی کہ جس کو آپ نے جمع کرنے کے بعد اب استعمال کرنا چاہا ہے، تو پہلے آپ خمس نکالیں، اس کے بعد کسی کو زیارت پر بھیجیں۔ اور اگر اسی سال کی درآمد ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پہلے آپ زیارت پر بھیج دیں، جب آپ کا سال مکمل ہوگا، وہ جو خمس کا سال ہے، اور اس موقع پر آپ کو خمس دینا ہے۔ میں ان دا بریکٹ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ صرف زیارت پر بھیجتے وقت ہی خمس دینا واجب نہیں ہے، جی بے شک، بلکہ خمس ہر موقع پر دینا ہے، یعنی ہر سال آپ کو تاریخ آ جانے کے بعد خمس دینا ہے۔ والدین، یہ ان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ معصومین کی بارگاہ میں شرف یابی کے لیے وہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ
تو صبح و شام اللہ کے گھر مسجد جاتے ہیں، جس لباس کو ہم پہنے آیا اس پر خمس نکلا ہے، جس پانی کو ہم استعمال کر رہے ہیں اگر وہ رقم خریدا ہوا پانی ہے رقم کے ذریعے سے کیا اس پر خمس نکلا ہے، جس مصلے پہ ہم نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں کیا اس پر خمس نکلا ہے۔ ایک قدم اور آگے عرض کر دوں، کیا ہم اپنے بچوں کو جو غذا کھلا رہے ہیں اس غذا کو ہم نے خمس کے ذریعے سے حلال کیا ہے؟ کیا ہم اپنی زوجہ کو جو لباس پہنا رہے ہیں اس پر خمس دے کر اس کو پاک و صاف کیا ہے؟ ہمیں توجہ دینا ہے۔ صرف زندگی کا ایک یہی مرحلہ نہیں ہے کہ جس پر خمس دینے کی ضرورت ہے، بلکہ زندگی کے سارے مسائل جب جب خمس واجب ہو جائے گا اس پر پہلے خمس نکالیے، اس کے بعد اس رقم کو اپنی زندگی میں استعمال کیجیے۔ شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے۔ دلشاد علی دلی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا جاوید صاحب کہ میں نے ایک قوالی سنی ہے اور جو بچپن سے سنتا چلا رہا ہوں جس کا شیرشک ہے بھر دو جھولی میری یا محمد، اس میں ایک واقعہ بتایا گیا ہے کہ حضرت بلال نے ایک بار نماز اذان صبح نہیں دی تھی تو سورج نکلنے میں تاخیر ہو گئی تھی، تو یہ کیا حقیقت ہے؟ ایک دوسری قوالی ہے جس کا شیرشک تھا لکڑہارے کی بیوی، اس میں ایک واقعہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا کہ ابا جان یہ بتائیے کہ جنت میں پہلی عورت ہے تو کون عورت ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی؟ تو رسول اللہ نے یہ جواب دیا، یہ قوالی میں ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک لکڑہارے کی بیوی ہے وہ جائے گی، کیونکہ وہ آپ جس اونٹ پر بیٹھی ہوں گی اس کی رسی پکڑے ہوگی وہ جائے گی معاذ اللہ۔ یہ قوالی میں بتایا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریے، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اور جاوید صاحب میں اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کے لیے دعا کر دیجیے، میرے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، آپ دعا کر دیجیے۔ آگا سے بھی ذرا گزارش ہے میرے لیے دعا کر دیجیے، میں بچی کی شادی کر دوں اپنی۔ پہلے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل کو آسان کر، بہترین سے بہترین رشتہ اور ان کو ملے بچے کو اور زندگی خوشگوار گزرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اسی کے ساتھ میں یہ قوالیاں سن کے جو ہے واقعات کو ہم لوگ ایک اصول کے قائل ہمیشہ سے رہے جی کہ قائل قول کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جی آپ مثال کے طور کے اوپر کسی کی مجلس سن کر آئیں اور پھر پوچھیں کہ مولانا صاحب یہ واقعہ ہے یا صحیح یا نہیں، تو ہم لوگ سیدھا سادہ جواب کیا دیتے ہیں کہ آپ نے جس سے سنا ہے آپ انہی سے دریافت کر لیں، جی جس نے وہ اشعار کہے ہیں خود اس سے سند دریافت کر لیجئے کہ یہ واقعہ کہاں پر ہے۔ جی دونوں واقعات جو ہیں جی دونوں واقعات۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں سید اکبر علی ہاشمی مقام دھنتری چھتیس گڑھ کا باشندہ سنی حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہوئے مسلمان ہوں۔ پچھلے ایک برس سے ون چینل کو سن رہا ہوں۔ میں ون چینل کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے ذہن میں شیعہ حضرات کے لیے بے حد محبت پیدا کر دیا ہے۔ شیعہ حضرات میرے حسین کو بے انتہا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ون چینل کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میں اپنے 60 سال کی عمر میں جمعہ کی تقریروں میں جو سنتے رہا وہ بے حد کم تھا۔ ون چینل کے محترم مقرر حضرات بے حد علم رکھتے ہیں، دین کی باتوں کو وہ قرآن حدیث اور معصومین کے حوالے سے ثبوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں جو سیدھے دل میں نقش کرتا ہے۔ میں پھر سے شکر گزار ہوں آپ سب کا۔ آغا کے حوالے بات میں کروں سے پیشتر یہ بتا دوں کہ ہم محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، اور یقیناً ان کا پیغام انسانیت تھا اور ہے، اور چینل ون کا بھی پیغام انسانیت ہے۔ آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی مسرت اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا یہ پیغام آج دنیا کے مختلف علاقوں تک پہنچ رہا ہے، اور ہمارے یہ محترم ناظرین اپنے نظریات اور اپنے ویوز کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور جذبے کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کام کرنے کا ایک شوق بھی پیدا کرتے ہیں، جس کی بنا پر ہم اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ چینل اور ترقی کرے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ جی میں پونا سے بول رہا ہوں، میرا نام صادق ہے۔ میرا یہ سوال تھا کہ جو عزاداری کے معاملے میں جب لوگوں
کچھ ایسے ابھی آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے کہ جب جن کے حالات صحیح رہتے ہیں اس وقت لوگ جوش میں عزاداری قائم کر لیتے ہیں, جلوس قائم کر لیتے ہیں. اب پھر اس کے بعد اب حالات جب صحیح نہیں رہتے گھر میں, اور یہاں تک کہ کھانے پینے کی بھی نوبت نہیں آتی, پیسوں کی اتنی گنجائش نہیں رہتی کہ ان سے ادھار لے کے ان سے ادھار لے کے, لیکن جن کے گھر میں جلوس وہ قائم پہلے کر چکے رہتے ہیں, تو جب وہ عزاداری کا ٹائم آتا ہے تو پھر ان کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ان سے 5,000 لو, ان سے 10,000 لو, لے کے وہ عزاداری اپنے گھر کے جلوس کرتے ہیں. تو یہ اپنے گھر کی عزاداری کے لیے دوسروں سے لینا دینا یہ کہاں تک صحیح ہے, یا اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو کیا اس کو نہیں ہو پا رہا تو کیا اس کو بند کر سکتے ہیں؟ نہیں تو کچھ ایسا ذہن میں رہتا ہے لوگوں کے کہ یار بند کر دیں گے تو مصیبت آ کے کھڑی ہو جائے گی, مصیبت آ جائے گی وغیرہ وغیرہ, اس لیے وہ لوگ وہ چیز کو بند بھی نہیں کر پاتے. اور پھر عزاداری کا جب جلوس وغیرہ کا ٹائم آتا ہے پیسے کے لیے تو وہ ادھر سے مانگ, ان سے مانگ, ان سے مانگ, ان کے آگے ہاتھ پھیلا. جن کے حالات تغیر ہو جاتا ہے, حالات میں تغیر ہو جاتا ہے اور وہ نہیں کر پاتے ہیں, تو کیا قوم کا فریضہ نہیں ہے کہ اس عزاداری کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ کریں؟ میں دو باتیں کہوں گا. ایک بات تو یہ فکر ذہنوں سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک دفعہ ہم اس پروگرام کو یا اس مجلس عزا کو نہ کر سکے کسی سال کسی مجبوری کی بنا پر, تو کچھ برا ہو کوئی جائے گا, مصیبت آ جائے گی یا کوئی مشکل آن پڑے گی. اہل بیت اطہار مجسم رحمت ہیں, یقیناً بے شک ان کے وہاں تصور نہیں ہے کہ وہ ہمارے حالات کو نہ سمجھتے, ہم سے بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں. بے شک. تو لہٰذا یہ فکر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی سال مجبوری کی بنا پر ہم وہ مجلس منعقد نہ کر پائے تو کسی سختی میں گرفتار ہو جائیں گے. دوسری بات میں عرض کروں کہ اگر واقعی طور پر کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کے سبب ہم اتنا عالیشان پروگرام یا اتنی عالیشان مجلس منعقد نہ کر پائیں تو کیا 5 آدمی بھی بیٹھ کر مجلس نہیں کر سکتے؟ بے شک ہو سکتی ہے. تو اگر گھر کے 5 افراد 6 افراد 7 افراد بیٹھ کر مجلس منعقد کر لیں, یقین جانیے مجلس کی عظمت تعداد کی بنا پر نہیں ہے, مجلس کی عظمت خلوص کی بنا پر. نیت بے شک. آپ کس نیت کے ساتھ سرکار سید الشہداء کے لیے فرش عزا بچھا رہے ہیں, اس کی بہت اہمیت ہے. آپ 5 آدمی جمع ہو جائیں, مجلس عزا منعقد کریں. ہاں اگر آپ کے وسائل ہیں, آپ کے لیے امکان ہے, آپ کے لیے ممکن ہے, آپ کے پاس اللہ نے توفیق دی ہے, آپ 1000 کا مجموعہ جمع کیے, انہیں کھانا کھلائیے. ضروری نہیں ہے, تعداد کے اوپر اصرار بہت ضروری نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ خلوص نیت کے ساتھ ذکر سرکار سید الشہداء اپنے گھر کے افراد کے درمیان آپ یقیناً ایک مرثیے کی کتاب لے کر بیٹھ جائیں, خلوص دل کے ساتھ 2 آنسو نکل آئیں گے. ان 2 آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا مقابلہ آپ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے نہیں کر سکتے. بے شک. شکریہ آغا. آپ فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر شکیل نوگامی میرٹھ سے بول رہا ہوں. قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سجدہ کرتے وقت ناک کا زمین سے ٹچ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ کبھی کبھی سجدے گاہ اتنی موٹی ہوتی ہے کہ جب اس پہ سجدہ کرتے ہیں تو ناک فرش پہ نہیں لگتی ہے. تو کیا سجدہ کرتے وقت ناک کا فرش پر ٹچ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ السلام علیکم. 7 اعضاء جو واجب ہے سجدے میں, اس کے بعد میں ناک کا رکھنا واجب ہے یا نہیں, مستحب ہے. یہ 7 اعضاء آپ واقف ہیں کہ 2 انگوٹھے, 2 گھٹنے, 2 ہتھیلیاں, یہ 6 اور ایک پیشانی, یہ 7 چیزوں کا سجدے کی حالت میں زمین پر ہونا واجب ہے. باقی ناک اگر زمین پر ہے تو یہ مستحب ہے. نہیں ممکن ہے کسی بھی وجہ سے, بعض لوگوں کا چشمہ حائل ہوتا ہے, بعض لوگوں کی سجدہ اتنی بلند ہوتی ہے, تو اگر ان کی ناک زمین تک نہیں پہنچ رہی ہے تو کوئی مشکل نہیں. شکریہ, آگے بڑھتے ہیں. مولانا صاحب آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو میں نے بڑے بزرگ سے سنا ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ شفا کے لیے یا کسی بیماری سے شفا کے لیے یا ایسے ہی سورہ یاسین پڑھ کے پانی پہ پینے کے لیے, تو پھونک کے پانی پہ پھونک کے پئیں, یا جو بازار میں دعا ملتی ہے سورہ یاسین اس کو پانی میں ڈبا لیں, جب وہ پھول جائے تو اس پانی کو پئیں, یا پھر زعفران سے سادے کاغذ پر سورہ یاسین پوری لکھ کے اس پانی کو, زعفران والے پانی کو جس میں سورہ یاسین دھل جائے, وہ پانی پیے. تو ان تینوں میں کیا ہے, حقیقت کیا ہے کہ ہم کون سا پانی پیے؟ اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے میرا کہ مومن کی کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں. علامت مومن میں بہت ساری علامت ہیں, جس میں
ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنے یا فیروزے کی انگوٹھی پہنے رائٹ ہینڈ میں، نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ کہے. اور قرآن میں بتائی گئی ہے مومن کی صفت، مومن وہ ہے جو وعدے کو پورا کرے، وعدے کو وفا کرے. تو آغا اب یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص میں، ایک فرض کیجئے مثال کے طور پر کسی شخص میں 10 علامت مومن ہیں اور 2 اس میں ایسی علامت ہے جو مومن، جیسے مومن پورا ہونے پر علامت نہیں ہے، جیسے وہ عقیق کی انگوٹھی پہن رہا ہے، آواز میں نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ کہہ رہا ہے. تو لیکن اب قرآن کی قرآن میں ایک روایت ہے، قرآن میں ایک بات ہے کہ اب وہ وعدے کو وفا نہیں کر رہا. مثلا جیسے میں 10 بجے آؤں گا کل، اب اس سے مسٹیک ہو گیا، اب کل وہ 10 بجے کسی وجہ سے نہیں پہنچ پایا، تو یہاں پہ اس نے وفا نہیں کی. تو آغا یہ بتائیے کہ اب یہ مومن کی صفت اس میں 2 آ گئی. ہمارے بھائی کے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ، قرآن شفا ہے اور قرآن کا جو قلب ہے سورہ یاسین، اس کے سلسلے میں مختلف باتیں ہیں کہ پانی میں دم کر کے پی لیا جائے یا گھول کے پی لیا جائے یا زعفران سے، کون سی طریقہ؟ عمل کون کر رہا ہے؟ اگر خود مریض یہ عمل کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے. اگر گھر کی کوئی فرد یہ کام کرنا چاہ رہی ہے اس کا طریقہ الگ ہے. اور اگر کوئی غیر اس کام کو کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی طریقہ الگ ہے. اگر خود ہے مریض تو پڑھ لے گا تو اس پر اس کا اثر ہوگا. اگر گھر والے وہ کام کر رہے ہیں تو وہ سورہ یاسین کو پڑھ کے دم کر دیں، جس پانی پر اس کو پیے گا اثر ہوگا. اگر کوئی غیر یہ کام کرنے جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے قرار دیا گیا ہے کہ زعفران کے ذریعے سے لکھ کر اس کے پانی کو اگر استعمال کرائے مریض کو تو اس سے اس کو شفا ملے. دوسرا سوال ہمارے بھائی کا یہ ہے کہ مومن کی جو 5 علامتیں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ مومن صادق الوعد ہوتا ہے، اس میں کبھی تضاد ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے، خود برادر نے سوال کے درمیان یہ بات کہی کہ کسی وجہ سے 10 بجے نہیں آ پایا. 3 صورتوں میں اپنے کیے گئے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور 5 صورتوں میں ضروری نہیں ہے. ان 5 صورتوں میں سے ایک صورت یہی ہے کہ کسی وجہ سے تیز بارش ہو رہی تھی، نہیں نکل پائے اپنے گھر سے، شدید بیمار ہو گیا، اپنے گھر سے نہیں آن پایا، یا خود گھر میں مثال کے طور کے اوپر زوجہ بیمار ہو گئی، بیٹا بیمار ہو گیا، کرفیو لگ گیا نہیں آ پایا، یا بھول گیا. حتیٰ ہمارے وہاں شریعت میں اجازت دی گئی، انسان بھول گیا، اب وہ تو معذور ہے، سو گیا. مثلا 3 بجے اس نے آنے کے لیے کہا تھا، 2 بجے آنکھ لگ گئی، 3 بجے آنکھ کھلنی تھی، نہیں اٹھ پایا، نہیں آ پایا. ہمارے وہاں 5 صورتوں میں اجازت دی گئی ہے کہ انسان اگر وعدے کے برخلاف بھی کر رہا ہے پھر بھی تم اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے اس کو 1 موقع، 2 موقع، 5 موقع اور دو. ایک ہی دفعہ کی وعدے کے پورا نہ کرنے کی بنا پر اس کو ایمان سے خارج نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میرا 18 سال کا لڑکا وہ انتقال ہو گیا ہے، اب اس کے واسطے میں کیسا صبر کروں اور کیا دعا نماز دعا پڑھوں کہ میرے دل کو صبر لگے؟ پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ رحمت کرے. اور یقیناً ماں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے اپنی جوان اولاد کو اپنے گھر سے رخصت کرنا، بہت سخت ہوتا ہے. پروردگار عالم ان کو صبر جمیل عنایت فرمائے. قرآن مجید نے بشارت دی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو مصیبتوں میں گرفتار ہو جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جانے والے. اس کلمے کو کلمہ استرجاع بھی کہتے ہیں اسی بنا پر کہ اس کلمے کے کہنے سے انسان کو سکون ملتا ہے. یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جس امانت کو دیا تھا اس امانت کو ایک مدت کے بعد مجھ سے واپس لے لیا. آپ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار اور بالخصوص واقعات کربلا زیادہ پڑھیں، واقعات کربلا کے مصائب زیادہ سنیں، خاص طور شہزادہ علی اکبر جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب کا تذکرہ جس موقع پر ہوگا آپ کے دل کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا تو صرف بیٹا دنیا سے گیا ہے. کوئی اس ماں کے دل سے پوچھے کہ جس کے بیٹے کو اس عالم میں کہ شبیہ پیغمبر ہے میدان کربلا میں شہید کیا گیا، سینے میں نیزے کی انی ہے اور امام حسین کا امتحان ہے کہ اپنے بیٹے کے سینے سے اس انی کو نکالا ہے. بہرحال
واقعات کربلا انسان کے سکون کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ اہل بیت اطہار کے مصائب زیادہ پڑھیں اور اس کو زیادہ سنیں، مجالس اعزاء میں شرکت کریں، قرآن مجید کی زیادہ زیادہ تلاوت کریں، اور کلمہ استرجاع یعنی یہی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ اپنی زبان پر زیادہ جاری کریں۔ شکریہ، اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں علیمہ بول رہی ہوں سکہ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تب چوٹی باندھنی چاہیے یا امبوڑا باندھنا چاہیے یا چھٹا رکھنا چاہیے؟ السلام علیکم، خدا حافظ۔ خاتون اگر نماز پڑھی تو اس کو بال کس طرح رکھنے چاہیے پردے کے اندر؟ شریعت میں بال کے متعلق کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ بال کس پوزیشن اور کس کنڈیشن میں ہونا چاہیے، لیکن شریعت میں شرط ہے کہ بال کا یوں کہہ لیجئے کہ ایک بال بھی نماز میں دکھائی نہیں دینا چاہیے خاتون کا، یہ شرط ہے۔ آپ اس کو حجاب کے اندر چاہے باندھ کر رکھیں چاہے چھوڑ دیں، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن چہرے سے کسی بھی طرح سے بال دکھائی نہیں دینا چاہیے، نہ چہرے سے نہ پیچھے سے بال دکھائی دینا نہیں چاہیے خاتون کا۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ چھتیس گڑھ سے بول رہے ہیں، بلاسپور سے۔ میرے کو یہ پوچھنا تھا، السلام علیکم، کہ جیسے ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں سفر میں، وہاں پہ نماز پڑھنے کا، جیسے قصر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اور جیسے ہم لوگ کہانی کی منت مانتے ہیں، یہ بی بی سیدہ کی کہانی ہے، 10 بیوی کی ہے، تو یہ سننا کتنا حد تک صحیح ہے، کیا ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری۔ پہلا سوال ہماری بہن کا نماز قصر کے سلسلے میں ہے۔ نماز قصر 3 نمازیں ہیں کہ جو عالم سفر میں جب 22 کلومیٹر جانا اور واپس آنا ہمارے لیے ٹوٹل 44 کلومیٹر کا سفر ہو تو ہمارے لیے 3 نمازیں آدھی ہو جاتی ہیں، نماز ظہر، نماز عصر اور نماز عشاء۔ اور پھر یہ جو 3 نمازیں ہیں وہ نماز صبح کے جیسی ہو جاتی ہیں، جیسے آپ نماز صبح پڑھتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے آپ نماز عشاء کو قصر میں پڑھیں گے، اور بس ایک فرق کے ساتھ کہ نماز صبح آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، وہ نماز ظہر اور عصر میں آپ آہستہ سے پڑھ لیں، بس ٹھیک اسی طرح سے آپ نماز صبح کی طرح سے نیت کر کے نماز ظہر، نیت کر کے نماز عصر، نیت کر کے نماز عشاء پڑھیں، یہ نماز قصر کا طریقہ ہے۔ البتہ اگر خاتون نماز پڑھ رہی ہے تو پھر نماز عشاء اور نماز صبح میں وہ بلند آواز سے پڑھنے کا فرق بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہماری بہن کا ہے کہ جو معجزات ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعی معجزات کتابوں میں مرقوم معصورہ ہیں ان کو سننا کیسا ہے، اور کچھ کہانیاں ہیں۔ لفظ کہانی ہمارے وہاں ان مقامات پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جو واقعات غیر واقعی ہیں، جو رونما نہیں ہوئے۔ اہل بیت اطہار کے مقدس ناموں کے ساتھ لفظ کہانی اچھا نہیں لگتا، مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں، اس لیے کہ وہ واقعات جو اہل بیت اطہار کی طرف سے معجزے کی شکل میں رونما ہوئے ہیں انہیں کہانی کہہ کر ہم نے ان کی وقت کو گھٹا دیا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ سیدہ عالمیان کا وہ مشہور واقعہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا، اس مشہور واقعے کا تذکرہ یقیناً ہونا چاہیے، ہم لوگ مجلسوں میں بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ عظیم معجزہ ہے کہ شہزادی کے وجود ذیجود کی بنا پر وہاں پر وہ تمام خواتین جو بے ہوش ہو گئی تھیں اور دلہن جو مر گئی تھی، وہ شہزادی کی برکت سے یہ سب ہوش میں بھی آئیں، وہ دلہن زندہ بھی ہوئی، اور شہزادی ہی کی برکت کی بنا پر یہ سب صاحبان ایمان ہوئے۔ بہرحال کہانی نہیں، معجزات جو معصورہ ہیں اس کو ضرور آپ سنیے۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو خمس کا پیسہ ہے اس میں جو سہم امام کا حصہ ہے، کیا ہم وہ مسجد کی مینار کی تعمیری میں لگا سکتے ہیں؟ شکریہ، خدا حافظ۔ سہم امام کا پیسہ کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ سہم امام سے مراد ہی یہ ہے کہ یہ رقم امام کی ہے، تو جب امام کی رقم ہے تو اب وہیں پر خرچ کیجئے جہاں پر امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنفس نفیس اجازت دی ہو، یا پھر امام معصوم کی طرف سے معین کردہ نائب نے، یا آج کے دور میں مرجع تقلید نے اس کی اجازت اگر دی ہے تو آپ انہی جگہوں پر خرچ کیجئے۔ جن اداروں، جن مسجدوں، جن ٹرسٹ کے پاس آپ کے مرجع تقلید کی طرف سے اجازت ہے، آپ انہیں یہ سہم امام دے کر ان سے رسید حاصل کر لیجئے۔ بقیہ کسی جگہ آپ خرچ نہیں کر سکتی۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں بھاگلپور سے کمال الدین انصاری بول رہا ہوں، میں زکوٰۃ اور خمس میں فرق جاننا چاہتا ہوں۔ کمال الدین صاحب
زکوٰۃ اور خمس کا فرق جاننا چاہتا ہوں. دو فرق بیان کیے گئے ہیں. ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں نصاب ہے اور خمس میں نصاب نہیں ہے. یعنی خمس اگر 2 روپے بھی بچ رہے ہیں، 5 روپے اور 10 روپے بھی سال کے اختتام پر آپ کے پاس بچ رہے ہیں تو اس پر بھی خمس واجب ہے. جبکہ زکوٰۃ میں نصاب ہے، اس نصاب تک آپ کا یہ اناج اگر پیداوار کی شکل میں پہنچ جائے تو اس پر آپ کو خمس، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. یہ ایک فرق. دوسرا فرق یہ ہے کہ خمس سال میں ایک دفعہ دینا ہے، زکوٰۃ پیداوار کی شکل میں جب بھی آپ کے پاس آ جائے آپ کو اسی وقت اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام عرفان حیدر، شہر ناگپور سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی کے گھر کی زمین کے نیچے پرانے خزانے دبے ہونے کی وجہ سے گھر میں پریشانی اور نابرکتی آتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کا حل کیا ہے بتائیے. کسی کے گھر کے نیچے اگر چھپا ہوا خزانہ ہو تو کیا اس گھر میں پریشانی آ جاتی ہے؟ خزانہ مل جانے کے بعد تو پریشانیاں آ سکتی ہیں جی، لیکن خزانہ ہونے کی بنا پر زمین کے اندر کوئی پریشانی ایسی نہیں آتی ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہلو، نام محمد رفیع ہے، کوٹرا صاحب سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو اہل بیت سے نسبت نہیں رکھتا کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا اس مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کرپیا اس کا جواب دیجیے یا مجھے بتائیں. دو باتیں انہوں نے پوچھی. ایک یہ کہ کیا ان کی مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو مسجد نہ ان کی ہے نہ ہماری ہے، اللہ کی ہے، اللہ کا گھر ہے. بے شک. اور اس اللہ کے گھر میں سب کو نماز پڑھنے کا اختیار ہے، نہ کسی کو پابندی عائد کرنے کا اختیار ہے نہ کسی کو روکنے کا اختیار ہے. جہاں تک نماز پڑھنے کی بات ہے، ہمارے وہاں نماز میں امام کے لیے شرط ہے کہ وہ امام عدالت بھی رکھتا ہو اور صحیح العقیدہ ہو. صحیح العقیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص نہ صرف یہ کہ توحید کا اقرار کرتا ہو، نہ صرف یہ کہ آپ کی رسالت کو مانتا ہو، بلکہ اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی ولایت کو بھی مانتا ہو. ولایت اہل بیت اطہار جس کے دل میں ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں مسائل زندگی دیکھتی ہوں اور بین چینل کو بہت 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 لمبی عمر دے، مبارک ہو. اس کے سارے سوال جواب، اس کے سارے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں جس سے بچے بھی نیک زندگی جی رہے ہیں، ان کو بھی بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے. لیکن جاوید بھائی، میں صرف یہ سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے کہ مجھے اس کا جواب دلوائیے کہ میرے پاس مکان بھی ہے اور گھر چلانے کے لیے خرچہ پورا، بچوں کو پڑھانے لکھانے کے لیے میں نے 1-2 دکان لے رکھی ہے جس سے میں اپنے بچوں کا خرچ پورا کرتی ہوں، پڑھائی لکھائی کرواتی ہوں اور اسی سے میرا گھر چلتا ہے. یا میں کوئی لون وغیرہ بھی میں نے لیا ہے تو اسی سے میں ادا کر رہی ہوں اس ٹائم. اور جاوید بھائی، کیا میرے اوپر اول تو خمس نکالنا واجب ہے، لیکن میں نہیں نکال پائی ہوں اور نہ میں حساب لگا سکتی ہوں کہ جب سے اب تک میں میری زندگی میں کتنا، لیکن میں بہت پچھتاوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں، مجھے بہت پچھتاوا ہے اس چیز کا اور میں خمس نکالنا چاہتی ہوں. اپنی بہن کے پاس گھر ہے، دکان ہے جس سے اپنے اخراجات، اپنے بچوں کے اخراجات پوری کرتی ہیں، پچھتاوا ہے کہ اب تک خمس نہیں نکال پائیں. اب کس طرح سے خمس نکالیں؟ آپ کے شہر الہ آباد میں علماء کرام موجود ہیں، آپ ان کے پاس چلی جائیں اور ان سے دریافت کریں کہ میں کیسے اب خمس نکالوں. دیکھیے، خمس نکالنے کے لیے پہلے بیٹھ کر انہیں حساب کرنا ہوگا کہ ابھی تک کتنی درآمد ہوئی اور پہلے سال کے بعد اس درآمد کو ہم نے اپنے پاس رکھا یا نہیں رکھا، وہ سارا حساب، کتنے سامان خریدے گئے، کیا کیا چیزیں ہم نے لی ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ کو ایک ورقے پر لکھنا ہوگا اور اس کے بعد اس کا حساب کرنا ہوگا. آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے شہر کے علماء میں سے کسی ایک کے قریب چلی جائیں اور ان سے دریافت کر لیں، وہ بہتر طریقے سے آپ کی رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، میں امروہہ سے بول رہا ہوں، میرا نام ریحان ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حج جانے کی نہیں کوئی شرطیں ہیں، جیسے کہ سب بچوں کی شادی کرنے کے بعد ہی جا سکتے ہیں یا بغیر شادی کرے بھی جا سکتے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. السلام علیکم.
مستطیع ہونے کی کیا یہ شرط بھی ہے کہ بچوں کی شادی ہو جائے؟ نہیں، ایسی کوئی استطاعت میں شرط نہیں ہے. استطاعت کے معنی ہے آپ کے پاس وہ رقم آ جائے کہ جس رقم سے آپ حج پر جا کر وہاں سے واپس آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ وہ رقم آپ اپنی زوجہ کو، اپنے بچوں کو دے کر جا سکیں کہ آپ وہ گھر میں اتنے دن رہ سکیں، زندگی گزار سکیں، اور واپس آنے کے بعد بھی آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ استطاعت کی شرط ہے. اس میں کسی کی شادی کا کر دینا یا نہ کر دینا اس قسم کی قید نہیں قرار دی گئی ہے. شکریہ. یا اگلا سائل کا کہنا چاہ رہا ہے؟ میرا نام شیربانو ہے، میں اندھیری سے بات کرتی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں مغرب عشاء کے بعد سب نماز پڑھ سکتی ہوں؟ یہ اندھیری ممبئی کے مضافات سے سوال کر رہی ہیں کہ مغرب عشاء کی واجب نماز کے بعد میں یہ نمازیں پڑھ سکتی ہیں. اور رات میں سونے سے پہلے اجازت دی گئی ہے کہ اگر یقین ہے کہ صبح میں نہیں آنکھ کھلے گی تو رات میں سونے سے قبل شب نماز کو پڑھ کر سو سکتے ہیں. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، وضو کر کے اگر ہماری نظر محرم پر چلتی ہے تو کیا ہماری وضو ٹوٹ جائے گی؟ دوسرا سوال، کیا خواتین اپنے فوٹو کو گھر میں لگا سکتے ہیں جیسے پورے وغیرہ میں؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے، کیا خالہ بہن کے کسی رشتے کی شادی ہو سکتی ہے؟ وجہ رشتے نہیں، خاندان کے رشتے میں ہے. رشتے لڑکی کے لیے عمر میں لڑکیاں، کیا یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اللہ حافظ. یہ بچے کے 3 سوال ہیں. پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ وضو کے بعد نامحرم پہ اگر نظر پڑ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان وضو کے توڑنے والی چیزوں میں نامحرم کو دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ مبہم ہے، سمجھ میں نہیں آیا، واضح آواز نہیں تھی آپ کی کہ وضو کے بعد چہرے پہ کچھ لگا سکتے ہیں، لپسٹک پاؤڈر وغیرہ، میک اپ پاؤڈر؟ جی، اگر آپ ان ساری چیزوں کو جو میک اپ شمار ہوتی ہیں انہیں استعمال کریں تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اگر زیادہ میک اپ استعمال کر لیں اور پیشانی پر میک اپ ہو تو سجدہ کرنے میں مشکل درپیش ہوگی. ہو سکتی ہے جی. لیکن ایک چیز میں ان دا بریکٹ عرض کر دوں کہ پھر میک اپ کرنے کے بعد جی آپ کو پھر اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اپنا چہرہ کھول کر غیروں کے درمیان جائیں، نامحرم کے سامنے. وضو تو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن گناہگار ہوگی. تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ رشتے کی خالہ سے بھانجے کی شادی ہو سکتی ہے؟ رشتے کی خالہ سے تو یقینی طور کے اوپر، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سگی خالہ نہیں ہے، سگی خالہ کی شادی اپنے سگے بھانجے سے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر رشتے میں ماں کی کزن ہے یا ماں سے کوئی دور کا رشتہ ہے اور دور کے رشتے سے یہ بہن لگتی ہیں تو اس صورت میں اس رشتے کی ماں کی بہن سے شادی ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میں کاٹول سے جوہری علی بول رہا ہوں، ضلع ناگپور. میرا یہ کہنا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں اور جب صبح اٹھتا ہوں تو میں بولتا ہوں کہ میرے کو پینا نہیں ہے، میرے کو اس چیز سے پرہیز ہے، لیکن میرے کو چیز سے چلی جا رہی ہے، میرے کو اس چیز سے چھٹکارا ہونا. یہ شراب پیتے ہیں الیاذ باللہ، لیکن چھوڑنا چاہتے ہیں، چھٹتی نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوا کہ آپ اپنے کو اس عظیم گناہ سے بچانے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کو جن گناہوں سے شدید نفرت ہے ان میں یہ ایک شراب بھی ہے. میں 1 منٹ اس لیے لینا چاہوں گا کہ اس برائی سے ہم خود کو بھی اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھ سکیں. روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ پروردگار عالم بقیہ ساری گناہوں کو معاف کرنے پر تیار ہے، شراب سے اللہ کو شدید نفرت ہے. اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر انسان اگر جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بولنے کے فوراً بعد اس کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر پلٹ آئے اللہ کی بارگاہ میں. خدا نخواستہ اس نے غیبت کی ہے تو یہ توفیق ہو سکتی ہے کہ وہ جائے جس کی غیبت کی ہے اس سے معذرت طلب کر لے اور پھر اللہ اسے معاف کر دے، اللہ سے توبہ کر لے. شراب ایک ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کے انجام دینے کے بعد کافی وقت تک یہ بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اب اس حالت ہی میں نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹے. اسی لیے بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ میں ہر گناہ کے چھوڑنے پر تب ثواب دوں گا کہ جب اس گناہ کو تم میرے لیے ترک کرو. صرف ایک شراب ہے کہ جس کو تم کسی بھی نیت سے ترک کر دو میں تم سے قبول کر لوں گا. اگر تمہیں مثلاً اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا چھوڑ دو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں.
اگر تم مثلا لوگ کیا کہیں گے یہ کہتے ہوئے شراب کو ترک کر دو، میں تم سے قبول کرنے کو تیار ہوں. یعنی اس گناہ کو اللہ کے علاوہ کسی اور نیت سے بھی آپ چھوڑ دیں، پروردگار اس نیت کے بنا پر بھی اجر دینے پر تیار ہے. صرف وجہ کیا ہے کہ اللہ کو یہ شدید ناپسند ہے. اور میں عرض کروں کہ ہم جن اہل بیت اطہار، جس عظیم الشان رسول مقبول کا نام لیتے ہیں، وہ ہستیاں اس شراب سے بے پناہ نفرت کرتی تھیں. جی بے شک. اسلامی مملکت میں جب اہل بیت اطہار کی حکومت ہو تو 70 کوڑے مارے جاتے ہیں اس انسان کو جس نے ایک بار شراب پی ہے. یہاں تک کہ جس موقع کے اوپر آنے والے نے پوچھا کہ فرزند پیغمبر، ہم کو ڈاکٹر نے یہ بات بتائی ہے، طبیب نے یہ بات بتائی ہے کہ میرے مرض کا صرف ایک علاج ہے اور وہ ہے شراب پی لینا، آپ فرمائیے میں کیا کروں؟ طبیب نے کہا ہے تم پی لو، لیکن میں پسند نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے، لہٰذا میں تم کو نہیں یہ بات تم سے کہوں گا کہ تم جاؤ شراب پی کر خود صحت حاصل کر لو. یعنی اہل بیت اطہار شدید نفرت کرتے ہیں. آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے توفیق طلب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں، دعاؤں اور استغفار کے ذریعے سے اپنی زندگی کو ایک اچھی اور بہترین زندگی بنائیں. اور اگر ایک سائنٹیفک بات بھی یہ بتا دوں کہ اگر چھوڑنا چاہ رہے ہو، نہیں چھوٹ رہی ہے، صحت پہ اثر پڑ رہا ہے، تو ریہیب سینٹرز ہر شہر میں موجود ہیں. تو ریہیبلیٹیشن سینٹرز کو رجوع کیجئے، فری آف چارج ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ مرض دور ہو جائے گا. آپ اس کو اچھی طرح سے علاج کروا لیجئے وہاں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کبھی شراب کی طرف آپ کی رغبت بھی نہیں ہوگی. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میرا نام مبین تاج ہے، میں کرناٹکا بنگلور سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کو شادی کر ہوں، اس کی ساس نڑند بہت تکلیف دیتی ہے، میری بچی جواب نہیں دیتی اور ہم کو بھی کوئی جواب نہیں دیتی. اس کا کیا سوال ہے بولیے. شکریہ، اللہ حافظ. گھریلو جھگڑا، گھریلو حالات، ساس اور نند جو ہے جینے نہیں دیتی ہیں. جو جواب ہم دیتے جی اس جواب کو اس بچی نے اختیار کر رکھا ہے. یہ تو بہت عمدہ بات ہے کہ آپ کی بیٹی جواب نہیں دیتی. جی بہت ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، بہت ساری، جب انسان خاموش ہو جاتا ہے. ایک چپ ہزار والا ٹالتی. جی اسی بنا پہ ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ ایک چپ ہزار چپ. تو اگر اب بچی خاموش ہے تو یقین جانیے کہ اس کے صبر کا پھل بہت میٹھا ہے اور اللہ اس کو یقیناً بہترین اجر دینے والا ہے. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ہاں ہیلو، میں بریلی شہر سے بول رہی ہوں، ڈسٹرکٹ بریلی سے مہناز زیدی. اور السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم. مجھے مین چینل بہت پسند ہے، بہت زیادہ دیکھتی ہوں، اور کوشچن آنسر تو سب سے زیادہ، اور پروردگار عالم اس کو زیادہ سے زیادہ مطلب بڑھوتری دے. اور میرا سوال یہ ہے کہ نماز شب میں جو 40 مومنوں کے نام لیے جاتے ہیں، زندہ بھی لیے جاتے ہیں کیا، یا مردوں کے نام لیے جاتے ہیں تو بنتے اور ابن لگاتے ہیں، اور زندہ کے لیے جاتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں، جیسے بتائیے گا آپ کی. اور نماز شب میں میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، میرا یہ سوال تھا کہ میں 8 رکعت جیسے نماز پڑھتی ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا کہتے ہیں تشہد اور سلام کر کے 2 رکعت ختم کر لیتے ہیں، پھر 8 رکعت طرح سے پوری کرتے ہیں. اس کی نیت پلیز بتائیے گا ہمیں، کیسے نیت کرتے ہیں؟ پوری ایک سی نیت کرتے ہیں 11 رکعت کی، یا الگ الگ دو رکعت کی الگ الگ نماز پڑھی جاتی ہے؟ ہماری بہن کے 2 سوال ہیں بریلی سے. فرما رہی ہیں کہ نماز شب میں جو 40 مومنین کے نام لیے جاتے ہیں، صرف مرحومین کے یا زندوں کے بھی نام لیے جا سکتے ہیں؟ کس طرح سے لیے جاتے ہیں؟ نہیں، آپ اللہم اغفر لفلاں مثال کے طور کے اوپر آپ کو کسی مرد مومن مثلا سمیر نام کے لیے آپ کو کہنا ہے تو آپ کہیں اللہم اغفر لسمیر، اللہم اغفر لعلی جاوید مثال کے طور پہ ذکی کہیے. اور میں التماس کروں گا کہ نماز شب میں اگر مرحومین کے نام لے رہی ہیں تو موجودین کے زندہ افراد کے نام بھی لیں اور حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کریں. یہ جو مغفرت کی دعا ہے اس کی ضرورت سب کو ہے، معصومین کے علاوہ سب اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے.
اگر قبر میں سو رہا ہے تو وہ مرحوم بھی محتاج ہے، اگر زندگی کی شکل میں زمین کے اوپر آ جا رہا ہے تو یہ انسان بھی مغفرت کا محتاج ہے۔ اللہم اغفر لفلاں کہہ کر آپ سارے زندہ افراد اور سارے مرحومین کے نام بھی اپنی زبان پہ جاری کر سکتے ہیں۔ نماز شب جو 2 رکعت کر کے 8 رکعت، پھر 2 رکعت نماز شفع اور ایک نماز وطر، جی اس کی نیت ایک ہی ساتھ ہوگی؟ دیکھیں، نماز شب مجموعہ ہے 3 نمازوں کا۔ ایک نماز شب کے نام سے پڑھی جاتی ہے 8 رکعت نماز کے جو 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز شفع ہے کہ جو نماز شفع کی نیت سے پڑھی جائے گی، اور 1 رکعت نماز وطر ہے۔ یہ 3 نمازوں کا مجموعہ ہے جو مجموعی طور پہ نماز شب کہلاتا ہے۔ آپ جس موقع کے اوپر 8، چونکہ 2 رکعت جب آپ پڑھیں گے نماز شفع تو وہاں پہ آپ یہی نیت کریں گے۔ 1 رکعت نماز وطر جب وقت پڑھ رہے ہیں تو وہی نیت سے سارا جو سوال ہے وہ ہوگا ان 8 رکعت نمازوں کے لیے کہ ان 8 رکعتوں کی نماز کی نیت کیا ہے، چونکہ ان کو 2 رکعت پہ مکمل کر دینا ہے۔ علماء نے دونوں بات کی اجازت دی ہے کہ آپ چاہیں تو ابتدا ہی میں یہ نیت کر لیں کہ میں 8 رکعت نماز شب 2 رکعت کر کے پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، جس طرح سے ماہ مبارک رمضان میں اول روزے ہی میں نیت پورے مہینے کی کر لی جاتی، اسی طرح سے آپ 8 رکعت کی نیت کر لیں۔ 2 رکعت پہ نماز مکمل ہوئی پھر کھڑے ہوں، 2 رکعت اللہ اکبر کہہ کے شروع کریں، پھر 2 رکعت پہ مکمل ہوئی پھر کھڑے ہوں۔ اب یہاں پہ نیت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پر تکبیرۃ الاحرام سے پہلے نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز شب پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہ 2 طریقوں سے آپ نماز شب کی ان 8 رکعتوں کو مکمل کریں، پھر 2 رکعت نماز شفع اور پھر 1 رکعت نماز وطر۔ اور یہ نیت بھی جو ارادے کا نام ہے، بس ارادے کا نام ہے، انسان کا قصد ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز کس نیت سے پڑھ رہی ہوں۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جی میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ جی میرا مسائل یہ ہے کہ جو میری ماں ہے انہیں ڈاکٹرز نے آج سے 3 مہینے پہلے کہا ہے کہ انہیں کینسر ہے اور وہ اسٹیج 3 پہ ہے، اور جو ان کے مطلب جو رپورٹس بھی ہیں وہ بھی خراب آیا آج سے 3 مہینہ پہلے، اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ ان کی حالات دن بدن خراب ہو جائے گی۔ مطلب آج تک 3 مہینہ ہو گئے، حالات تو خراب نہیں ہو گئے۔ اب آگے کا جو ہمیں مطلب آگے کا یہ بتائیے کہ مطلب یہ کینسر بالکل کیسے ختم ہو جائے گا، یہ میرا مسائل ہے۔ یہ یقیناً ماں کی بیماری سے پریشان ہیں اور 3رے سٹیج پہ ان کی والدہ کو کینسر ہے، اس سلسلے میں پروردگار عالم ان کی والدہ کو شفا عنایت فرمائے۔ ہم سب دعا کریں گے اور یقیناً اہل بیت اطہار سے توسل کریں اور ان کی طرف سے صدقہ دیں۔ صدقے میں اگر کوئی حیوان وغیرہ ذبح کر کے صدقہ دیں زیادہ بہتر ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 اس آیت شریفہ کو 80 دفعہ ضرور پڑھ کر اپنی ماں کے اوپر اس کو قرار دیں، پھونک دیں، اور پروردگار عالم اس آیت شریفہ کے توسط سے بندوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ صلوات بھیجیے اور 80 دفعہ اس آیت شریفہ کو پڑھ کر اپنی والدہ پر دم کر دیجیے، انشاءاللہ یقیناً شفا ملے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 بار پڑھنا 80 بار پڑھنا ہے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام قاسم حسین ہے، میں بلاری سے بات کر رہا ہوں۔ اب جو نا یہ ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھے تو کہیں جہاز ہے نہیں ہوتا، اور قبران کے اوپر جا کے درود عدتی سگانا ہے نہیں جہاز ہے۔ خدا حافظ۔ ٹی شرٹ پہن کر نماز ہو جائے گی؟ مردوں کے لیے تو اجازت ہے کہ ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہمارے بر صغیر میں قبور پہ اگربتی اور شمع وغیرہ روشن کرتے ہیں، اس کے جلانا کیسے؟ اگربتی تو خوشبو کے لیے اور شمعیں روشنی کے لیے روشن کی جاتی ہیں، تو ان میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ چراغاں کرنے کا ذکر ہمارے وہاں روایتوں میں آیا ہے۔ بالخصوص والدین کی قبر کے اوپر روشنی کرنے کا تصور اور ذکر بھی ہمارے وہاں وارد ہوا ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کی بات ہے اور قبروں میں موجود مرحومین کو کچھ بھیجنے کی بات ہے، تو ہمارے وہاں اس کے لیے تاکید وارد ہوئی ہے کہ اپنے مرحومین کو سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، صلوات کے ذریعے سے، اس قسم کے اعمال کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ ایصال کیا جاتا رہے، تاکہ ان کو ان کے مطابق وہاں پہ عطا کیا جائے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں بمبئی سے بول رہی ہوں، بائنڈا روڈ سے۔ میرا نام کوثر ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ گھر میں جو
अपने जान मान का जो सस्ते का पैसा निकाला जाता है, क्या वो अपने करीबी गरीबी को दे सकते हैं जो सस्ते के हकदार है, करीबी रिश्तेदार है, या कोई और है जो गरीब है, जिसके घर में खाना नहीं है या चीज से मोहताज है, तो वो पैसा सस्ते का उठा के क्या हम उसे दे सकते हैं? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि हमें उम्र कज़ा नमाज पढ़नी है तो किस तरह पढ़े, एक एक टाइम करके पढ़े या पांचों टाइम की एक साथ पढ़े, और पढ़े तो उसे किस तरह पढ़े, किस तरह नियत बांधे? प्लीज मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बहन के दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो सदका रोज़मर्रा हम निकालते हैं घर में, वो अगर मुस्तहक़ कोई ख़ानदान में या पड़ोस में रिश्तेदारों में उनको दे सकते हैं? जी जी, मैं ख़ास तौर पे ताकीद करूँगा कि उनको ज़्यादा देने का हक़ है, और उसकी वजह सूरह बकरा की आयत नंबर 177 है। कुरान मजीद कह रहा है कि वआतिल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब। यहाँ पर 6 अफराद को अल्लाह की राह में माल देने का जिक्र आया है, जिनमें सबसे पहले खानदान वाले हैं। यानी इसके माना है कि अल्लाह चाहता है कि तुम जब कुछ बांटने के लिए, कुछ देने के लिए या कुछ अल्लाह की राह में माल देना चाह रहे हो तो सबसे पहले खानदान के गरीबों को दो, उसके बाद यतीमों, उसके बाद अगर बच रहा है मिस्कीन को देना है, उसके बाद वब्नि सबील, वो अफराद जो परदेश में लुट गए उनको देना है, वस्साइलीन, उसके बाद 5वें मरहले में मांगने वालों को देना है कि जो मामूलन हमारे वहाँ पाए जाते हैं, वह फिर रिकाब, और 7वें मरहले में कि जिसका आज हमारे ज़माने में तसव्वुर नहीं है कि ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए माल देना है। तो अल्लाह ने ये 6 किस्म के अफराद को माल देने का हुक्म दिया है, जिनमें सबसे पहले ख़ानदान के फ़ुक़रा को हमें माल देना है। क़ज़ा नमाज जो है वो किस तरह से अदा करें? इक़्ज़े मा फ़ात कमा फ़ात। हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जो नमाज जिस तरह से छूटी है उसी तरह से अंजाम देनी है। सुबह की नमाज छूटी है तो सुबह की 2 रकत पढ़नी है, ज़ोहर की छूटी है तो 4 रकत पढ़नी है, असर की छूटी है तो 4 रकत पढ़नी है। अगर परदेश में छूट गई है तो ज़ोहर की नमाज को कसर की शक्ल में 2 रकत पढ़ना है। अगर परदेश में कसर छूटी है असर की नमाज, तो उसको भी जब आप अब वतन में पढ़ रही हैं तो 2 ही रकत पढ़ना है। जो नमाज जिस तरह से छूटी है उसी तरह से उस नमाज को अदा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा नाम चमन ज़हरा ज़ैदी है। हमारा सवाल ये है कि जो हम लोग सूरह फातिहा वगैरह पढ़ते हैं या अपने मरहूमीन के लिए जो भी एहसाने सवाब करते हैं, तो क्या वो मरहूमीन तक पहुंचता है? इसके मुतालिक कोई भी कुरान से दलील चाहिए। जी, खुदा हाफिज़। कि जो इसाले सवाब हम मरहूमीन के लिए करते हैं यकीनन पहुंचता है। यकीनन परवरदिगार आलम उनको वहाँ के एतबार से अता करता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ से अगर खाना भेज रहे हैं, हमने फातिहा कर दिया खाने पे, और अब वो खाना अल्लाह को पहुँचाना है तो वहाँ की ज़रूरतों के मुताबिक अता करेगा। अब उसमें ऐसा नहीं है कि हमने मसलन रोटी भेजी है तो रोटी ही वहाँ पहुँचेगी, दाल भेजी है तो दाल पहुँचेगी, चिकन है तो चिकन, नहीं, ऐसा नहीं है। जो वहाँ की ज़रूरतों में जो चीज़ें शामिल हैं अल्लाह उन्हें अता करेगा। जहाँ तक ये सूरह फातिहा और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद हैं तो परवरदिगार इनको इस सूरे की बिना पर वो अजीम अज्र अता करता है कि जिसके लिए रवायतों में और तारीख़ में मुतअद्दिद वाक़यात भी वारिद हुए हैं कि जिनको बड़ी हैसियत दी गई है। 3 दफ़ा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की भी एक वजह है। वो वजह ये है कि एक कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह तौहीद, ये सुल से कुरान यानी 1/3 कुरान शुमार होता है। 3 दफ़ा जब पढ़ेंगे तो कुरान मुकम्मल हो गया, यानी सूरह अलहम्द और एक पूरा मुकम्मल कुरान का सवाब हम अपने मरहूम को ईसाल कर रहे हैं, और इसके लिए बड़ी ताकीद रवायतों में वारिद हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है कि बीवी अगर किसी जॉब में है या बीवी मतलब कहीं काम करती है और उसका जो पैसा है वो पैसा अगर जो है वो किसी और को दे दिया जाए, उसे पता ना चले और उसके पैसे पे लोन ले लिया जाए या उस पैसे को उसकी बिना इजाजत के क्या शौहर इस्तेमाल कर सकता है? शौहर का उसके पैसे पे हक है? क्योंकि बीवी को पता ही नहीं चलता है। बीवी का
کمائی کا پیسہ ہے، بیوی کا ذاتی پیسہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے علم کے بغیر کیا وہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ کسی کے بھی مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کیا جائے گا، سوا یہ کہ اس نے پہلے سے اجازت دے رکھی ہو یا خاموشی اختیار کر رکھی ہو علم ہونے کے باوجود۔ تو جہاں تک یہاں شوہر زوجہ کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا بھی مال ہو، بھائی بھائی کے مال کے لیے، بہن بھائی کے مال کے لیے، کسی بھی مال کے لیے بغیر اجازت کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں گورکھپور سے بول رہا ہوں، میرا نام نبی حسین ہے۔ میرا سوال یہ ہے سر، میری بہن ہے، ان کی شادی ہوئی تھی، قریباً 1-2 سال ان کے ساتھ رہی تھی میرے بہنوں کے، اس کے بعد وہ دونوں لوگ الگ ہو گئے، اور سوال میرا یہ ہے کہ میری بہنوئی میری بہن کو طلاق نہیں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں طلاق ہم نہیں دیں گے، اور میری بہن طلاق مانگ رہی ہیں، اور ایسے میں 4 سال گزر گئے۔ اب ان کی ایک بچی بھی ہے، ہم لوگ سوچ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کی بچی کا کیا ہوگا، اس کے لیے ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں ہم، تو طلاق نہیں دے رہے ہیں، تو کیا ہم لوگ دوسری شادی کر سکتے ہیں بنا طلاق کے؟ یہ پھر ایک گھریلو مسئلہ ہے کہ شوہر بیوی میں انبن ہو گئی ہے یا اپنے شوہر سے الگ ہو گئی ہیں، وہ طلاق دینے کو تیار نہیں ہے، طلاق پہ مصر ہے، اور بچی بھی ہے، یہ دوسری شادی کرانا چاہتے ہیں اپنی بہن کی، کیا کیا جائے؟ پہلے تو کوشش کریں کہ پرانے ہی تعلقات بحال ہو جائیں، اور وہ شوہر کے جو ابھی تک شوہر ہے اس کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اگر خدا نخواستہ طلاق ہی کی نوبت آ گئی ہے اور کسی صورت سے اب یہ دونوں ساتھ رہنے پر تیار نہیں ہیں اور شوہر بھی طلاق دینے پر تیار نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمارے وہاں ایک راستہ طلاق قضائی کا قرار دیا گیا ہے کہ جس میں مرجع تقلید یا ان کے وکیل کے پاس جانا ہوتا ہے، اور پھر وہ شوہر کو نوٹس بھیجیں گے، باقاعدہ ان کو طلب کریں گے، بلائیں گے، یا وہ شوہر کے ساتھ بیوی رہے اس کا حکم دیں گے، یا پھر اگر شوہر راضی نہیں ہے تو پھر شوہر کی طرف سے ان کو اجازت ہوتی ہے مرجع تقلید کی طرف سے کہ وہ شوہر کی طرف سے طلاق پڑھیں، تاکہ بیوی عدت گزارنے کے بعد اب یہ آزاد ہو جائے اور پھر کسی اور سے عقد کر سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کا کیا حکم ہے؟ میں الہ آباد سے بول رہی ہوں، یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم لوگ کو اب تک یہ پتا ہے کہ صدقہ دینے سے بہت بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، تو یہ جاننا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہیلپ مانگتا ہے، ہم اس کی ہیلپ کر دیتے، یہ انٹینشن نہیں ہوتا کہ یہ اس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں، تو کیا اس ہیلپ سے بھی ہماری مصیبتیں ٹلیں گی؟ اس کا جواب دے دیجیے پلیز۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صدقہ نیت کر کے نکال دیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی مستحق کو ہم یوں ہی دے دیتے بغیر نیت کے۔ انما الاعمال بالنیات، پروردگار کی بارگاہ میں وہی عمل عبادت قرار پائے گا کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کی نیت سے قربت پروردگار کے لیے انجام پائے۔ لہٰذا اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں یا دے رہی ہیں تو آپ نیت کیجئے، تو اللہ اس صدقے کی بنا پر جو برکتیں عطا کرتا ہے وہ عنایت فرمائے گا۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے وقفے پہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات جو واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے ہیں ہم آگے خدمت پیش کریں گے۔ آپ کہیں نہیں جائیے، بھی حاضر ہوتے ہیں۔